یہ دونوں ہی منافق ہیں یا ان میں سے کوئی ایک منافق ہے؟ اپوزیشن اور حکومت کو ایک ٹیبل پہ لانا میرا کام ہے۔ یہ سیاسی جنگ نہیں ہے، اس ملک میں قبائلی جنگ چل رہی ہے، لیکن علامہ اقبال بن کے تصویریں کھنچوان دو علاوہ کام کوئی نہیں۔ چلے جاؤ نیشنل اسمبلی، یہ اگر چلے جائیں عمران خان، کون سی قیامت آ جائے گی؟ کرنے کا ہو تو کوئی شہباز شریف کے پیروں کو مہندی لگی ہے۔ اور لوگوں کے ساتھ تو کیا رہنا ہے ہمیں تو آپس میں رہنا نہیں۔ السلام علیکم ویورز۔ مجھے بعض اوقات سچی بات ہے افسوس بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، شرمندگی بھی ہوتی ہے۔ کبھی کوئی خیر کی خبر ہے ہی نہیں تو آنی کہاں سے؟ میرا ایک یونیورسٹی ڈیز کا بہت ہی پیارا دوست ہے صلاح الدین دورانی، اسے ہم پیار سے سلو دورانی کہتے ہیں۔ مجھے وہ ہمیشہ یاد آتا ہے ہر ہفتے 10 دن کے بعد، جب اس طرح کی منحوس باتیں میں دیکھتا سنتا ہوں پڑھتا ہوں تو مجھے اس کی بات یاد آتی ہے جب کبھی وہ کینیڈا سے کال کرے، وہ کینیڈا ہوتا ہے تو پوچھتا ہے یار یہ بتا پاکستان سے کوئی خیر کی خبر تو نہیں؟ تو میں کہتا ہوں نہیں، تسلی رکھ، یہ ملک خیر کی خبروں کے لیے بنا ہی نہیں، بنا نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں، تحریک انصاف والے ہمارے پاس آئیں گے تو ہم مذاکرات کی بات کریں گے، کوئی آئے گا نہیں تو کیسے کریں گے؟ لوگوں کو پکڑ کے تو نہیں لا سکتے کہ آئے مذاکرات کراتے ہیں یا مذاکرات کرتے ہیں۔ ہمیں مذاکرات کے لیے جس کی منت کرنی پڑے ہم منت کرنے کو تیار ہیں۔ اچھا، یہ کوئی عجیب سلسلہ ہے۔ میں پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے پڑھتا ہوں، وہ بھی تیار ہیں، حکومت کے لوگ بھی بہت تیار ہیں، نکلتا اندر سے کچھ نہیں۔ یہ دونوں ہی منافق ہیں یا ان میں سے کوئی ایک منافق ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے یہ بات۔ آگے وہ کہتے ہیں اپوزیشن اور حکومت کو ایک ٹیبل پہ لانا میرا کام ہے۔ ظاہر ہے وہ اسپیکر ہیں، سب کی خواہش ہے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ سب کی نہیں، یہ کائنات کا ایک حکم ہے۔ دو متصادم اور متحارب قبیلوں کے، پارٹیوں کے، لوگوں کے، گروہوں کے، قبیلوں کے درمیان الٹیمیٹ جو بات ہوتی ہے وہ پھر مکالمہ ہی ہوتا ہے۔ اچھا، چاہے دو فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، لاکھوں کروڑوں انسان تباہ و برباد ہو گئے، مکے کے تھے، مکالمے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی۔ ہمارے چیمبر اور گھر سب کے لیے کھلے ہیں۔ یہ پھر اگین ایاز صادق، اگر ان کی مرضی ہوگی تو ہم منع نہیں کریں گے، کمیٹی بنے گی تو راستے خود نکلتے چلے جائیں گے۔ اور اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے۔ مصیبت تو یہی ہے، اختلاف رائے نہیں ہوتا، یہاں ڈانگ چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ سیاسی جنگ نہیں ہے، اس ملک میں قبائلی جنگ چل رہی ہے۔ اور قبائلی جنگوں میں یہ ہوتا تھا کہ ان کو پرواہ نہیں ہوتا تھا کہ عام معصوم بچے، عورتیں، بوڑھے، معذور یہ بھی مارے جائیں گے ساتھ۔ یہ انسان کی بڑی خونی قسم کی ہسٹری ہے، لیکن ہمارے ہاں آج تک بھی چونکہ تہذیب نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، ہمیں لوگوں کے ساتھ تو کیا رہنا ہے ہمیں تو آپس میں رہنا نہیں آیا۔ اور ایک بات میں یہاں عرض کروں کہ سردار ایاز صادق خود پی ٹی آئی میں یہ بندہ رہا ہے، اچھا آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، سافٹ اسپوکن آدمی ہے، خود پی ٹی آئی میں رہا ہے، اور غالباً if I am not grossly mistaken یہ ایچسن میں عمران کا کلاس فیلو بھی رہا ہے یا کنٹمپریری تھے دونوں۔ تو اگر میرا خیال ہے ایاز صادق اکیلا آدمی اگر طے کر لے، اسپیکر ہے نیشنل اسمبلی کا، کہ بات آگے چلے تو چلا ہی جا سکتی ہے۔ اور جس طرح کا میں نے یہ ان کا پڑھا ہے بیان، اس کے بعد اگر بطور اسپیکر اسمبلی نیشنل اسمبلی یہ اگر چلے جائیں عمران خان، کون سی قیامت آ جائے گی؟ واپس آ جائے، نہیں ہوتا تو کچھ نہیں، براہ راست تھرو ہو جاؤ۔ اگر آپ کا خیال ہے بیچ میں کوئی لوگ گند ڈال رہے ہیں یا ہیرا پھیری کر رہے ہیں یا غلط بیانی کر رہے ہیں یا اوور لیپنگ ہو رہی ہے، کنفیوژن پھیلا ہوا ہے لوگوں میں بھی کہ کون ہے جو ریلی ریپرزینٹ کر رہا ہے عمران کو، رنگ برنگی باتیں چل رہی ہیں، میں نہیں جانتا ان میں سے کون سی بات صحیح ہے کون سی بات غلط ہے، لیکن جو مجھے پین نظر آئی ہے ایاز صادق کے سارے بیان میں، تو ان کو چاہیے خود چلے جائیں، دو اور معززین ساتھ لے جائیں۔ کرنے کا ہو تو کوئی شہباز شریف کے پیروں کو مہندی لگی ہے،
ایک خبر ہوگی, ایک بہت اعلیٰ جیسچر ہوگا, لیکن علامہ اقبال بن کے تصویریں کھنچوان تو علاوہ کام کوئی نہیں. چلے جاؤ اڈیالہ جی, give him a surprise and give people a surprise. اگر وہ کہے میں نے تم سے بات نہیں کرنی, شہباز شریف صاحب باہر آ جائیں, باہر آ جائیں, ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے باہر آ جائیں. ریاض صادق کو وہ کہے بیٹھ یار تو بات کر لیتے ہیں. پتہ تو لگے لوگوں کو ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. اور تو اور عام آدمی کو یہ حق بھی نہیں ہے کہ اسے بنیادی باتیں بتا دی جائیں. ایک کنٹروورسی چل رہی ہے, میڈیا جو ہے وہ پنگ پونگ کھیل رہا ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی, کسی کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا. اچھا, دوسری طرف تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں علی محمد خان, از اے نائس مین, پڑھے لکھے, سوبر, بڑا کمپوزڈ آدمی ہے, کہ مذاکرات میں آگے جا کے ہم انتخابی دھاندلی کی تحقیقات کا مطالبہ بھی کریں گے. بالکل کریں, چونکہ یہ تو عوام بھی جانتے ہیں کہ انتخابی دھاندلی ہوئی ہے یا واردات ہوئی ہے, اس کو بھی شامل کرنے ہیں. پر چلو تو صحیح, پتہ تو لگے ایک بار کہ اس میں سازش یا حماقت یا خباثت جو بھی ہے کر کون رہا ہے. ہر طرف یہی بات ہو رہی ہے, مکالمہ مکالمہ مکالمہ. یا ہمارے میڈیا پہ جتنے ساتھی ہیں وہ بھی سارے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہ انہوں نے کیا لینا دینا ہے سوائے اس کے کہ دے آر پینڈ اباؤٹ دا کنٹری, اور عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. اگر ہر بندہ یہی بات کر رہا ہے تو اس کا ذاتی مفاد تو اس میں کوئی نہیں ہے, نہ اس کا کوئی اینگل ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم مرو بیٹھ جاؤ اکٹھے مکالمہ کر لو, بس کوئی نئی نتیجہ نکلے گا تو پھر اور کہانی ہے, کسی اور فیز میں جاؤ گے. سمجھ نہیں آ رہی. بہرحال تو پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات معاملے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اب یہ علی محمد خان جیسا بندہ بات کر رہا ہے, اینڈ آئی لائک ٹو بلیو ہم. وہ کوئی ڈرامہ کر رہا ہے, وہ سمجھ نہیں آ رہی, کنفیوژن پھیلا ہوا ہے. ایون جو میرا تو زندگی میں تو بیسیکلی صحافی ہوں نہیں. صحافی وہ ہیں جنہوں نے رپورٹنگ میں مار کھائی ہو یا نیوز روم میں راتیں جاگی ہوں. میں تو بیسیکلی پیریوڈیکلز کا آدمی تھا. میرے تو گلے پڑ گئی ہے. ادروائز میں منتھلیز ویکلیز کا آدمی. صحافی وہ ہے جس نے واقعی, یہ تو ہمارے سوشل میڈیا پہ ہر بندہ صحافی بن گیا ہے. صحافی وہ ہے جس نے نیوز روم میں راتیں جاگی, جس نے بطور رپورٹر خبر کی کھوج لگانے کے لیے, تلاش کرنے کے لیے دھکے کھائے ہوں. تو وہ بھی کنفیوز پھر رہے ہیں. تو مانا کرنے کا ہو تو شہباز شریف کے پیروں کو مہندی لگی ہے. ایک خبر ہوگی, ایک بہت اعلیٰ جیسچر ہوگا, لیکن علامہ اقبال بن کے تصویریں کھنچوان تو علاوہ کام کوئی نہیں. چلے جاؤ اڈیالہ جی.